اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور صفائی ستھرائی بہت بہتر انداز میں ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو ناجائز مافیا جو چھایا ہوا تھا گلیوں پر، اس کو بھی اب صاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس قوم کو یہ بہت ہی بری لت پڑ چکی ہے کہ دکان اس کی 5 فٹ کی ہے اور اس نے 15 فٹ کا آگے جو ہے وہ تھڑا بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ناجائز تجاوزات قائم ہو جاتی ہے اور آنے جانے والے لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری یہ من حیث القوم بڑے ہی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم مسائل بڑھانے میں زیادہ حصہ دار بنتے ہیں، مسائل کو کم کرنے کے لیے کوئی بھی حصہ دار بالکل نہیں بنتا ہے۔ یہ ہماری مجموعی طور پر بدقسمتی ہے، اور جب بھی کوئی حکومت ان ناجائز مافیا کے خلاف کام کرنے کی کوشش شروع کرتی ہے تو اس کے خلاف مختلف قسم کے محاذ قائم کر لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کڑی تنقید کی جاتی ہے کہ حکومت صحیح معنوں میں عوام کی خدمت نہیں کر رہی ہے، بلکہ سیاسی جو ہے وہ انتقام اس پر اتری ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ سیاسی انتقام ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ غور سے معائنہ کرنا چاہیں تو پاکستان میں، خصوصی طور پہ سندھ میں، تو بہت زیادہ قبضہ مافیا کا عروج ہے، اور وہاں پر ساری جتنی بھی الاٹمنٹس ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً ناجائز قبضہ مافیا کے سپرد ہیں۔ حتیٰ کہ جو کھالے ہیں ان کے اوپر بھی گھر بنے ہوئے ہیں، اور جو بڑی نہریں ہیں ان کے اوپر بھی گھر بنائے گئے ہیں۔ لیکن مجال ہے جو سندھ حکومت اس ٹس سے مس ہوئی ہو یا ان کھالوں کو صاف اور ستھرا کرنے کی کوشش کی ہو۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، اور جتنے بھی وہاں پر میئر ہیں، خاص طور پہ مرتضیٰ وہاب صاحب اور سی ایم صاحب، یہ کام کرنے کے لیے بالکل نہیں آئے ہیں، بلکہ باتیں کرنے کے لیے یہ لوگ عوام منتخب کرتی ہے، اور یہ باتیں کر کے چلے جاتے ہیں اور موصوف کہتے ہیں کہ 40 انچ اگر بارش ہو تو وہ سندھ کے کھالے برداشت کر سکتے ہیں، اگر 40 انچ سے زیادہ بارش ہو تو ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں، یعنی 5-6 دن لوگ جو ہے وہ پانی میں ڈوبتے رہیں اور ان کا سارا سامان برباد ہو جائے، لہٰذا سندھ حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ آپ ان حکمران طبقے کی عجیب و غریب قسم کی منطق سن کر بے ہوش ہو جائیں گے، اور آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا نمائندہ منتخب کیا ہوا ہے جنہوں نے آپ کے مسائل کو کم کرنا ہے۔ یہ آپ کے مسائل کم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کے وسائل لوٹنے کے لیے آئے ہیں اور مسائل میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں سے کام کروائیں تو آپ کو لوکل گورنمنٹ سٹرونگلی قائم کرنا ہوگی، اور اس الیکشن سسٹم کے خلاف آپ کو پوری تیاری کرنی ہوگی، اس الیکشن سسٹم کو بدلنا ہوگا، تب جا کر آپ کو اپنے حقوق جو ہے وہ مل سکیں گے۔ ادروائز 77 ایئرز ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر، حقوق نہ پہلے ملے ہیں اور نہ ہی آئندہ ملیں گے، اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں جو جد و جہد کر رہی ہیں، خاص طور پہ چھوٹی پارٹیاں، ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ یہ صرف ایک سیٹ ان کو دے کر ٹرکھا دیا جاتا ہے، اور بڑی پارٹیوں کی یہاں پر سٹرونگ ہولڈنگ ہے، جس کی وجہ سے وہ نظام کے اوپر قابض ہیں، اور اس نظام کو ہرگز تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا عوام الناس کو چاہیے کہ صاف ستھری پارٹیوں کو اور صاف ستھرے لوگوں کو منتخب کر کے آگے بھیجیں، تاکہ یہ ملک تعمیر و ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ وسلام۔ آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے۔ وسلام۔